السلام علیکم۔ مشکلات کیوں آتی ہیں؟ مشکلات کیا ہیں؟ دکھوں کا خاتمہ کیسے کیا جائے؟ انسان کی زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں اور جاتی رہتی ہیں۔ کچھ انسان اپنی عقل اور سوچ بوجھ کی بدولت اپنی مشکلات اور دکھوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آنے والے دکھ اور رنج و غم میں مبتلا ہی رہتے ہیں۔ ان کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ یا ان لوگوں کو اپنی پریشانیوں کا خاتمہ کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، یا پھر وہ اپنی عقل اور سوچ بوجھ کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے ہر مشکل وقت اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی آسانی کا راستہ لے کر آتا ہے۔ اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس آسانی کے راستے کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کی گاڑی کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں چلتی، اسے کوئی نہ کوئی موڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اپنی زندگی کی گاڑی کو اس راستے کی طرف موڑ لے، یا نہ کہ وہ راستے ہی میں رک جائے کہ اس کے راستے میں یہ موڑ آیا ہی کیوں۔ اللہ نے ہر انسان کے لیے زندگی میں دکھ اور پریشانیاں رکھی ہیں۔ کچھ انسان کی دکھ اور پریشانیاں آزمائش ہوتی ہیں، کچھ انسان کے لیے یہ دکھ اور پریشانیاں اس کے اپنے ہی عملوں کا سزا ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ شورى آیت نمبر 30، تم پر یہ جو برا وقت آیا ہے یہ تمہارے ہی اپنے عملوں کا نتیجہ ہے۔ اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آنے والے دکھ اور پریشانیوں کو آزمائش کے طور پر لے، یا وہ اپنی پریشانیوں کو سزا کے طور پر سمجھتا ہے۔ ان پریشانیوں کو مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے چند ایک ضروری ہدایات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قرآن میں ہے صبر اور نماز سے کام لو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صبر سے ہر مشکلات کا حل نکل آتا ہے، اور ساتھ نماز سے کام لو کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور آیت میں ہے کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کو چین ہے، اس لیے نماز اور صبر سے کام لینے کا کہا گیا ہے۔ نمبر 2، وقت انسان کے زخموں کا سب سے بڑا مرہم ہے۔ وقت انسان کا ہر مرہم ہوتا ہے، چاہے انسان کے جسمانی زخم ہو یا دل و دماغ پر لگنے والے زخم ہوں۔ جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے انسان کے رنج و غم میں تکلیف میں کمی آتی رہتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ اپنے تمام غم بھول جاتا ہے۔ اس لیے وقت پر اپنے آپ پر کنٹرول کر لینا انسان کے سب سے بڑی بہادری اور کامیابی ہے۔ نمبر 3، صحیح حکمت عملی سے کام لینا۔ قرآن میں ایک آیت ہے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو عقل سے کام لینے کی نصیحت کرتا ہے۔ کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکل ہو یا مصیبت آ جائے، کسی بھی تکلیف میں انسان مبتلا ہو جائے، اگر انسان صحیح حکمت عملی سے کام لے تو انسان کسی بھی مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے، بلکہ اپنے مشکل وقت کو کامیابی سے ہمکنار بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 4، مثبت سوچ اور امید۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ اسلام میں ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ بڑے سے بڑے مفکروں کا کہنا ہے کہ امید رکھنے سے اور مثبت سوچنے سے انسان اپنی ناکامی کو کامیابی میں اور رنج و غم کو خوشی میں بدل سکتا ہے۔ نمبر 5، قسمت۔ بعض دفعہ انسان سوچتا ہے کہ اس کے نصیب ہی خراب ہیں اور اس کے مقدر میں ہی یہ رنج و غم اور پریشانیاں لکھی ہیں۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، اس لیے انسان کو چاہیے وہ اپنے اچھے نصیب کی دعا کرتا رہے اور اچھے قسمت کی دعا کرتا رہے۔ انسان کی قسمت میں پریشانیاں اور رنج و غم آتے ہی رہتے ہیں، مگر انسان کو چاہیے ان رنج و غم کو اور مصیبتوں کا اور مشکلات کا مقابلہ کرے، نہ کہ وہ رونا دھونا شروع کر دے، اور ساتھ ساتھ اپنے اچھے نصیب اور مقدر کی بھی دعا کرتا رہے۔ اگلی دفعہ ہم نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔